اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کیونکہ میں غریب اور سیاہ انسان ہوں۔ میرا تعلق حجاز کے ایک عرب قبیلے سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ رنگ، نسل اور امیری غریبی کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو انسان کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اگر تیرا ایمان پکا دین اسلام پر ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ضرور جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابی کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا رنگ سیاہ ہے، میں غریب ہوں، جس کی وجہ سے میرے ساتھ کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام عمرو بن وحب ثقفی تھا، وہ بہت امیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بن وحب ثقفی کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آج نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عمرو بن وحب کے گھر جاؤ اور جا کر کہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے رشتے کے بارے میں بھیجا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عمرو بن وحب کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ عمرو بن وحب گھر سے باہر آئے اور دریافت کیا، دوست کیا بات ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بن وحب سے کہو کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے سے کر دو۔ حضرت عمرو بن وحب نے سمجھا کہ یہ اپنے سے ہی بات کر رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بھیجا۔ جب عمرو بن وحب نے حضرت سعد کی بات سنی اور غصہ میں آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹ کر گھر واپس بھیج جانے کو کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیچارے ڈر گئے تو اندر حضرت عمرو بن وحب کی بیٹی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے اندر سے آواز دے کر کہا، ابا جان کیا کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے گئے بندے کو کیوں واپس کر رہے ہیں؟ مجھے یہ رشتہ منظور ہے کیونکہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے پر راضی ہیں، مجھے کالے اور غریب کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابا جان ایسا مت کریں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس بیٹی نے اپنے باپ کو کہا کہ اے ابا جان، میں حضرت سعد کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر حضرت عمرو بن وحب رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فرمائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، حق مہر 400 درہم رکھا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ جا کر اپنی بیوی کو لے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کافی پریشان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد پریشان کیوں ہیں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کوئی شے نہیں ہے، میں 400 درہم کہاں سے اکٹھے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد فکر مت کرو، آپ علی، عبد الرحمن اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور تینوں سے 200 درہم لے آؤ، 400 درہم حق مہر ادا کر دینا اور 200 درہم کی کوئی ضروریات کی چیز لے آنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تینوں کے پاس گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ انہوں نے 2 درہم سے کچھ زیادہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درہم وصول کر کے بہت خوش تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں 400 درہم حق مہر ادا کر دوں گا اور باقی جو درہم ہیں ان کا بازار جا کر ضروریات زندگی کا سامان لے آتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی بازار میں داخل ہوئے تو کوئی اعلان کر رہا تھا کہ اے اللہ کے نیک بندو،
جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاد کے الفاظ سنتے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اے دو جہانوں کے مالک، اب میرا یہ مال میری شادی پر نہیں بلکہ یہ سارا مال اس جگہ پر خرچ ہوگا جہاں میرا رب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان راضی ہو جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز کا پڑنا ہی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی سب خوشیوں کو بھلا دیا اور یاد رکھا تو بس اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یاد رکھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو درہم تھے انہوں نے ان درہم کا ایک گھوڑا، ایک ڈھال اور ایک تلوار خریدی۔ اس وقت جب مسلمان جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ زیادہ سامان لے کر نہیں جایا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کو چھپائے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں داخل ہوئے تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ یہ کون سا انسان ہے جو چہرے کو چھپائے ہوئے ہم میں داخل ہو گیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو اس لیے چھپایا ہوا تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے اپنے لشکر میں جانے کے منع نہ کر دیں اور ایسا نہ کہیں کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس۔ اس ڈر سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو چہرہ چھپائے ہوئے لشکر میں داخل ہو گیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ چھوڑو، اپنے کام کی طرف توجہ کرو، کوئی پردیسی ہوگا جو جہاد میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہو۔ جب لشکر اسلام اور کفار کا لشکر جنگ کے لیے سامنے ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ایک تیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو لگا تو تیر کے لگنے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زمین پر گر گیا۔ جب گھوڑا گرا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گر گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے کھڑے ہوئے اور بازوؤں کو اوپر کیا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو اوپر کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت سعد کے سیاہ بازوؤں پر پڑی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو سعد لگ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی حضور، میں سعد ہی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا، آئے سعد، تو بڑا خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں اعلیٰ مقام تیار کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ لفظ سنتے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت سعد اسلام کی خاطر لڑے شہید ہوئے اور سارے لشکر میں یہ بات عام ہو گئی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ لشکر سے آواز بلند ہوئی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت سعد کے پاس گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرما رہی ہیں کہ اے سعد، اللہ کے حضور تیرا یہ عمل بہت پسند کیا گیا ہے۔ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اس عمل پر بہت رضامند ہیں۔ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ ایمانی کہ اپنی شادی کی پہلی رات کو بھی جہاد پر قربان کر دیا اور شہادت نوش فرما لی۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام بھائیوں کو ہماری یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اچھا سا کمنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا تاکہ ہم ایسی اچھی ویڈیو اپنے بھائیوں کے لیے مزید بناتے رہیں۔ جزاکم اللہ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔